السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ کئی حقیقتیں کھل کے نکھر کے بکھر کے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نمودار ہوتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے اور سیدھے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے دونوں گھٹنوں سے اپنے دونوں گھٹنے ملا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ دیتا ہے، یا یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کے رانوں پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ یہاں موقع نہیں بات کرنے کا، اور وہ شخص پھر نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ پہلے بات یاد رکھیے کہ یہ جو شخص ہے نا، وہ انسان نہیں ہے، اس لیے اسے یہ کہنے کا حق ہے یا محمد۔ انسان جب انسان سے کلام کرے گا، اگر ہم امتی نبی علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں، فرض کیجیے نبی علیہ السلام موجود ہیں، حیات ہیں، فوت نہیں ہوئے، اور ہمیں موقع ملتا ہے بات کرنا، ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے بات کریں، تو پھر ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم یا محمد کہیں، بلکہ پھر ہمارے لیے ہوگا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ بات یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بات بہرحال چونکہ محاورے کی گفتگو ہوتی اس لیے یہ کہا گیا ہے، چونکہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہیں، اور وہ بھی فرشتہ بھی جبرائیل امین ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے گنجائش موجود ہے، تو انسان سے یہاں کلام نہیں کر رہا، بلکہ فرشتوں کا سردار مخلوق کی سردار سے مخلوق کے سردار سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد مجھے اسلام سے متعلق بتائیے، خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مستحق عبادت نہیں، اور تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اسلام یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو۔ وَتَصُومَ رمضان، اسلام یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسلام یہ ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو مکے پہنچنے کی، حج کرنے کی، تو تم پھر حج بیت اللہ کرو۔ سوال کرنے والے نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، بندہ سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، تم اللہ پہ یقین کر لو۔ اللہ اکبر۔ وملائکتہ، ایمان یہ ہے کہ تمہارا یقین ملائکہ پر آ جائے کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ وکتبہ، ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ والیوم الآخر، یوم آخرت پہ ایمان لانا۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پہ ایمان لے آنا، چاہے تقدیر کسی کے حق میں خیر بن کے آیا اور کسی کے حق میں شر بن کے آیا۔ قال، حضرت عمر فرماتے ہیں صدقتا، قال صدقتا، سوال کرنے والے نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ قال فاخبرنی عن الاسلام، پھر اسی سائل نے، سوال کرنے والے نے کہا پھر مجھے احسان کے متعلق ذرا خبر دیجیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ،
احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی اس حالت میں، اس کیفیت میں کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے دیکھ نہیں پاتے تو کم سے کم اتنا ہی تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فأخبرنی عن الساعہ، پھر اسی سوال کرنے والے نے آپ سے تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیے۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے متعلق مجھے بھی پتہ نہیں کب آنی ہے، اور تم سوال کرے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے، جس طرح تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ جس سے سوال کیا گیا وہ کیا کہتے ہیں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ چونکہ سوال کرنے والا بھی نہیں جانتا، لہٰذا جس سے سوال کیا محمد رسول اللہ وہ بھی نہیں جانتے، تو عالم الغیب ہونے کی نفی ہو گئی نا نبی علیہ السلام کی۔ قال فأخبرنی عن اماراتها، تو سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر مجھے آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتا دیجیے، علامات قیامت کے بارے میں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اللہ اکبر، تشریح آئے گی انشاءاللہ آگے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جو فقیر اور محتاج ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارات کے اندر بیٹھیں گے اور لمبی چوڑی عمارات بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث اپنی وضاحت آپ ہے، انشاءاللہ تھوڑی بہت تشریح بھی کر لیں گے۔ قال ثم انطلق، راوی چونکہ تمہارے وہ فرماتے ہیں پھر وہ بندہ چلا گیا سوال اور کرنے کے بعد اور جواب سننے کے بعد۔ فلبثت ملیہ، پھر اس پر کچھ عرصہ گزر گیا۔ تو اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں کہ میں پھر ٹھہرا رہا کافی عرصہ، ملیہ، دوسری روایات سے پتہ چلتا کہ اس پہ 3 دن گزر گئے، بہرحال ایک سے زائد شاید آراء ہو سکتی ہیں۔ فلبثت ملیہ، 3 دن کے بعد، جو دوسری روایات سے بھی ملتی، میں نے ایک قول آپ کے سامنے یہ بیان کیا بس۔ ثم قال لی یا عمر، اس پر جب کچھ عرصہ گزر گیا تو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا جو میری مجلس میں آیا تھا؟ قلت، حضرت عمر کہتا ہے میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اور آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإنہ جبریل، اللہ اکبر، فإنہ جبرائیل، وہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے کا واقعہ ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا تھا کہ وہ اسلام جو نبی علیہ السلام کی محنت سے صحابہ کے پاس آ چکا ہے اس کا خلاصہ اس واقعے کی صورت میں صحابہ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ خواتین و حضرات، آپ نے حدیث سن لی، اس میں ایمان کے متعلق بات ہے، اسلام کے متعلق بات ہے، احسان کے متعلق بات ہے، اور تقدیر کے متعلق بات ہے۔ چھوٹی سی گفتگو ہم اس پر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر 5ویں بات اگر کہیں کہ تقدیر کے اس میں قیامت کے متعلق بات ہے، اور پھر قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ وَلَقَدْ